بلکہ خود صوفی اسکالر یوسف سلیم چشتی صاحب نے ایک ان کی بک ہے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش، یہ ہوئی ہے۔ تو ان کی بک کئی میں یہاں پہ آپ کے سامنے سن کے سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیسے یہ باطنیہ، زنات کا، کرامتا، ملامتیہ، ہر طرف کے آئیڈیاز کیسے آئے تھے۔ تو چشتی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے واضح کر دیا، تو وہ عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کرامتا کا یہی طریقہ کار تھا کہ جس طرح ہو سکے خصوصاً تصوف کے پردے میں مسلمانوں کے اندر الہاد اور بے دینی کی اشاعت کی جائے، اور اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی انہوں نے تصوف کے پردے میں مسلمانوں کے دلوں میں غیر اسلامی عقائد جاگزین کر دیے۔ کرامتا نے صوفیوں اور پیروں کے لباس میں غیر اسلامی عقائد کی تبلیغ کی، اور اس طرح غیر اسلامی تصوف عالم وجود میں آ گیا۔ اس میں تمام غیر اسلامی عقائد مثلا جس کو ٹرینیٹی یعنی تثلیث، جسم، کفارہ یعنی اٹونمنٹ، حلول، الوہیت علی، رجت، بدا، اتحاد، تناسخ ارواح اور قدامت مادہ وغیرہ داخل ہے۔ تو عوام بیچارے یہ سمجھے کہ یہی اصلی تصوف ہے جو کرامتا صوفیوں کے لباس میں پیش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف کرامتا نے صوفیوں کے لباس میں مسلمانوں کو غیر اسلامی تصوف سے مانوس کر دیا، دوسری طرف مسلمان صوفیوں کی تصانیف میں نہایت چابک دستی کے ساتھ اپنے عقائد داخل کر دیے۔ عربی میں اس کو تدسیس کہتے ہیں۔ تدسیس کا مطلب وہی ہے کہ چھپا کے ایک نئے آئیڈیا کو ایسے پھیلانا۔ چنانچہ مشہور صوفی امام عبد الوہاب شرانی صاحب نے یہ الواقیت الجواہر میں لکھا ہے انہوں نے کہ باطنیہ، ملاحدہ اور زنادقہ نے سب سے پہلے امام احمد بن حنبل پھر امام غزالی کی تصانیف میں اپنی طرف سے تدسیس کی۔ تدسیس کا مطلب وہی فراڈ کرنا۔ نیز اس فرقہ باطنیہ نے ایک کتاب جس میں اپنے عقائد کی تبلیغ کی تھی، میری زندگی میں میری طرف منسوب کر دی، اور میری انتہائی کوشش کے باوجود یہ کتاب 3 سال تک متبادل یعنی سرکولیٹڈ رہی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ عبد الوہاب شرانی صاحب نے اپنے ٹائم میں، یہ اس زمانے کے بزرگ ہیں، تو انہوں نے یہ پوری سچویشن بتا دی کہ جناب کیسے کیسے آئیڈیاز وہ آئے۔ اچھا، وہ چشتی صاحب نے یہ جو آئیڈیاز کی ایگزامپل دی ہے، تو آپ کو پچھلی ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا ان کے مائننگ۔ یہ اب یہ جو ٹرینیٹی، یہ کرسچنز کی تصوف میں یہ آئیڈیا آیا تھا کہ جناب خدا کے 3 حصے کے جو ہمارے اندر آئے ہیں، ایک خدا ہے، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک جبریل علیہ السلام ہے۔ تو ان تینوں کو انہوں نے خدا کا حصہ سمجھ لیا۔ تو یہ ان کا آئیڈیا تھا، تو وہاں سے مسلمانوں میں بھی ایسا آیا۔ اچھا، پھر جسم کو تکلیف دینا، یہ وہ آئیڈیا آیا ان کے یہاں۔ کفارہ، یعنی کفارہ کا بھی کرسچنز کا آئیڈیا تھا۔ اچھا، اسی طرح یہ جسم کے خلاف جو معاملہ کرنا ہے کو اس کے اندر تکلیف دینا، یہ آپ پرانی ہسٹری میں آپ پڑھ ہی چکے ہیں۔ یہ 2 لیکچرز پہلے میں نے تفصیل عرض کی تھی کہ کرسچنز کے یہاں یہ بن گیا تھا۔ اچھا، سیم ویسے ہی ہندوؤں کے ہاں بھی اور بدھ مت کے ہاں بھی ویسا ہی آئیڈیا تھا، تو وہ بھی مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا تھا کہ جناب جسم کو جتنا تکلیف دو اتنا اچھا ہے، تو وہ آئیڈیا آیا۔ اور کفارہ یہ کرسچنز کا آئیڈیا تھا کہ وہ جناب جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے جب ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، تو وہ جناب اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے اندر بھی ہے، تو ہمیں اس سے بچنے کے لیے یہ ہم تصوف کا طریقہ کریں تو ہم بچ سکتے ہیں۔ تو یہ تصوف کا یہ آئیڈیا آیا، یعنی انہوں نے
قرآن مجید ہی کے ایک جو تفصیلی ہسٹری تھی اس کو اس طرح سے انہوں نے تھوڑا سا اپنے آئیڈیاز میں چینج کر کے ایسے کر لیا۔ حلول کا مطلب وہ تھا کہ ہم حلول کر کے ہم خدا کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، تو یہ آئیڈیا آیا۔ تو یہ ہندو مت میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ یہ الوہیت یعنی ہم الہ بن جائے، الوہیت علی رضی اللہ عنہ، یعنی سیم وہی آئیڈیا کہ جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ جناب ان کو وہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، تو ان کو یہ سمجھنا یہ خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کا حصہ ہی بن گیا، تو یہ تھا۔ تو سیم مسلمانوں کے اندر یہ آئیڈیا کئی گروہوں میں آ گیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح کا سمجھنے لگے کہ یہ جناب خدا ہی کا حکم وہیں سے آیا، تو وہ آئیڈیا آیا اس میں، اور یہ کرامتا میں زیادہ آیا تو وہاں سے یہ پھیلا۔ پھر رجت کا مطلب ہے کہ ہم واپس خدا تک پہنچ جائیں، یہ آئیڈیا آیا۔ اچھا، اتحاد کہ ہم خدا سے مرج کر لیں، ایمرج ہم کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ آئیڈیا آیا۔ پھر تناسخ ارواح کہ تناسخ کہ وہ جو روحیں جو بھی فوت ہو گئے تو وہ روحیں موجود ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، تو وہ تعلق ہمارے یہاں ہوتا ہے، تو ایسے آیا۔ آپ کو ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کئی پیرنٹس میں، اپنے دادا دادی نانا نانی نے کوئی یہ آئیڈیا سنایا ہو، تو یہ اصل میں ہندوؤں کا ایک آئیڈیا ہے، تو وہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا تھا۔ قدامت مادہ یعنی یہ مادہ قدامت یعنی ہمیشہ کے لیے یہی ہے، یعنی یہ پوری کائنات خدا ہی ہے، تو یہ آئیڈیا، یہ سب فلسفیانہ آئیڈیاز یہ مختلف گروہوں میں کرامتا کے ذریعے وہ پھر آنے لگا اور وہ ہر طرف پھیلنے لگا مسلمانوں کے اندر۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے۔ یہ چشتی صاحب جو کہ خود ایک صوفی اسکالر ہیں، تو ان کی بک سے میں نے یہ پوری ڈیٹیل دی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خود صوفی ہیں، تو انہوں نے اس طرح سے پوری سچویشن بتائی۔ پھر مزید انہوں نے فرمایا کہ پھر اور کیسے آئیڈیاز آئے۔ کرامتا نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے جہاں اور ہتھ کنڈے استعمال کیے، وہاں یہ حربہ بھی استعمال کیا کہ اپنی مجلسوں میں مسلسل اس گمراہ کن عقیدے کی تبلیغ کی کہ شریعت اور طریقت دو جدا گانا چیزیں، اور جب ایک شخص طریقت کے دائرے میں قدم رکھتا ہے تو اس کے لیے شریعت کی پابندی لازمی نہیں ہے، جی چاہے پابندی کرے جی چاہے نہ کرے۔ تو یہ آئیڈیاز بھی آیا کہ نہیں جی شریعت آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے کہ جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ارشادات ہیں، آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے، کرنا ہے کریں، نہیں کرنا نہ کریں۔ ملوکیت یعنی ملوکیت کیا تھی؟ بادشاہت نے دین اور دنیا میں تفریق کو پہلے ہی سے قائم کر دی تھی، اور اس غیر اسلامی تعلیم نے مسلمانوں کی اجتماعی، اخلاقی اور دینی زندگی کو تباہ کر دیا تھا۔ رہی صحیح کثر اس غیر اسلامی تصوف نے پوری کر دی، کیونکہ شریعت اور طریقت کی تفریق سے اباحت مطلقہ یعنی یہ چیز جائز ہے کا دروازہ کھل گیا، اور مسلمانوں کی روحانی زندگی ختم ہو کر رہ گئی۔ کرامتا کو اس تفریق کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ اگرچہ انہوں نے مصلحتاً تصوف کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، مگر دل تو بدستور غیر اسلامی تھا، اس لیے انہوں نے اس نقطہ معرفت کو شد و مد کے ساتھ پیش کیا تاکہ کوئی شخص ان پر عدم پابندی شریعت کا الزام عائد نہ کر سکے۔ علاوہ بری ان جعلی صوفیوں کی حاشیہ نشینوں نے عوام کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ نماز پنجگانہ تو عوام کے لیے ہے، یہ حضرات تو ہر وقت نماز میں مشغول رہتے ہیں۔ اس تعلیم کا نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ رفتہ مسلمانوں میں قلندری اور ملامتی درویشوں کی جماعتیں پیدا ہو گئیں، اور ان دونوں جماعتوں کے افراد پابندی شریعت سے آزاد رہتے تھے، بلکہ اس آزادی میں فخر محسوس کرتے تھے اور تحقیر شریعت کو اپنے لیے طغرائے امتیاز بناتے تھے۔ قلندروں کی جماعت نے سیاحت اور صحرا نوردی کو اپنا شعار بنا لیا، کیونکہ اس طرح سیر و تفریح کے مواقع بھی بآسانی میسر آ سکتے ہیں اور جد و جہد کے بغیر زندگی بسر ہو سکتی تھی۔
یعنی جس شہر میں پہنچے وہاں کے مسلمانوں پر اپنے تقدس یعنی ترک دنیا کا سکہ جما کر اعلیٰ درجے کی ضیافت کا انتظام بھی کر لیا۔ رفتہ رفتہ ان کے اخلاق بالکل تباہ ہو گئے۔ بخوف طوالت تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں، رہے ملامتی فرقے کے لوگ تو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضعف پہنچایا، کیونکہ دین کی بنیاد ہی منہدم کر دی۔ انہوں نے ہر اس فعل کا ارتکاب کیا جس کی شریعت نے ممانعت فرمائی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یوسف سلیم چشتی صاحب نے جیسی تفصیل بیان فرمائی، اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک صوفی اسکالر، اسی کی تفصیل جب انہوں نے بیان کی کہ جناب یہ کرامتا اور پھر اسی طرح مزید یہ ملامتیہ فرقہ، پھر یہ میں نے بھی یہ ایڈ کیا اپنی ریسرچ میں کہ باطنیہ اور زنات کا فرقے، ان سب نے جو آئیڈیاز صوفی کے شکل میں وہ ڈال دیے۔ اچھا، اب یہ جو خاص بات ہے کہ یہ جو بات تھی کہ شریعت اور طریقت الگ الگ چیزیں، تو یہ آئیڈیاز اس سے پہلے خود کرسچنز کے اندر بھی آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ابھی آپ بائبل میں اگر پڑھ لیجئے تو انہوں نے یہی بیان فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پہ جو صحابہ کرام، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کرام تھے، ویسے ہی عمل کرتے تھے، لیکن اس کے بعد سینٹ پال ایک بڑے صوفی بزرگ جو ان کے بنے، تو انہوں نے یہ کیا کہ نہیں جناب، یہ تورات کے احکامات صرف بنی اسرائیل کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو ان کے ہاں جیسے آئیڈیا آیا تھا، سے مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہی آئیڈیا پھر آیا کہ جناب ہمارے لیے تو طریقت کا طریقہ ہے، شریعت آپ پہ لازم نہیں ہے۔ یہ جو 5 نماز کا جو حکم ہے یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، وہ کرتے رہیں 5 نمازیں، ہم تو ہر وقت ہی نماز پڑھتے ہیں، یعنی اب وہ چاہے جو مرضی کچھ کر رہے ہو اسی کو وہ نماز قرار دیتے تھے۔ تو ایسا آئیڈیا تھا۔ اور پھر اسی طرح صحراؤں میں جا کے اس طرح خانقاہیں ایسی بنانا، اس میں رہنا، وہیں پہ جا کے اپنی ٹریننگ کرنا، اور پھر بیچ میں آتے آتے شہر میں آنا تو لوگ ان کے مرید بن جاتے، تو وہ ایک سلسلہ تھا۔ اچھا، یہ سلسلہ اس زمانے میں ہوا 352 656 ہجری کے زمانے میں بھی، اور پھر آج تک بھی موجود ہے۔ آج بھی آپ کو ایسے صوفی بزرگ آپ کو ملیں گے کہ جو ایسے سیم شریعت پہ عمل نہیں کرتے، اور پھر وہ ایسے معاملات کرتے ہیں۔ آپ کو پریکٹیکلی آپ خود جا کے اس کے ایگزامپلس آپ خود دیکھ سکتے ہیں جا کے، یعنی پریکٹیکلی اصل میں وہ طریقہ 350 ہجری سے شروع ہوا تھا اور پھر اس سے آگے رہا۔ اس سے پہلے 350 ہجری سے پہلے شریعت پہ پھر بھی وہ عمل کرتے رہے تھے، لیکن پھر اب یہ معاملہ آنا شروع ہوا۔ پھر چشتی صاحب کی مزید ہم دیکھتے ہیں کہ مزید انہوں نے سچویشن بتائی کہ کیا ہوا کہ کرامتا نے ان کو یہ نقطہ عجیبہ، یعنی ایک ایسے ابلیسی ذہانت کا شاہکار، اب اس کی زیادہ مناسب ہوگا کہ جو سمجھایا کہ تصوف کا مقصور ہے کہ نفس امارہ کو مغلوب کرنا، کہ نفس امارہ تو قرآن پاک میں ذکر ہے نا کہ آپ کے یہاں ایک ہی آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو کوئی گناہ کا ایک آئیڈیا آتا ہے نا تو اس کو ہم نے بچانا ہے، لیکن کرامتا نے وہ طریقہ سکھایا ان کو کہ جناب نفس امارہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو کریں، یعنی کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں، ایسا کر دیں تو پھر آپ کی یہ نفس امارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی مغلوب کرنے کا ایک طریقہ اس کی تذلیل بھی ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرو، اس لیے ایسے کام کرو جس کی وجہ سے لوگ تمہیں برا کہیں۔ جب لوگ تمہیں برا سمجھیں گے، گالیاں دیں گے، دین اسلام سے خارج کر دیں گے، تمہارا سوشل بائیکاٹ کریں گے، تو یقیناً نفس امارہ یعنی نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ آئیڈیا، یہ لفظ قرآن پاک میں کہ نفس امارہ ہے کہ آپ کے اندر جو ایک گناہ کا آئیڈیا آتا ہے، اور نفس مطمئنہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کو آئیڈیا یہ دیتا ہے نیکی کا۔ تو اصل میں قرآن پاک میں تو ہمیں یہی حکم ہے نا کہ ہم جو نیکی کا آئیڈیا اس پہ آپ عمل کریں اور جو برائی کا اس سے بچیں، تو یہی تھا۔ تو لیکن کرامتا نے پھر یہ اس کا مطلب یہ بنایا کہ جناب آپ کے اندر
اب جتنے آپ شریعت سے دور ہو جائیں گے اتنا ہی اچھا ہو جائے گا، تب آپ نفس مطمئنہ بن جائیں گے۔ چونکہ اتباع شریعت نفس پر گرا ہے، اس لیے یہ ملامتی طریقہ بہت جلد مقبول ہو گیا، اور آج بھی ہندو پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کے ایسے لوگ مل سکتے ہیں جو علانیہ شریعت اور طریقت میں تفریق کرتے ہیں۔ اب دیکھیں چشتی صاحب نے یہ فرمایا، اور پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں واقعی ایسا ہی ہے، میں نے بھی دیکھا، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ پیر ہونے کے باوجود نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اتباع شریعت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم روحانیت کے اس مقام پر فائز ہیں کہ جہاں یہ رسوم ظاہری بیکار ہو جاتی ہے، اور اپنی زعم باطل کی تائید میں یہ آیت پیش کرتے ہیں، یعنی اپنے رب کی اس وقت تک عبادت کرو جب تک تم میں یقین کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ہمارے ہاں یقین پیدا ہو چکا ہے اس لیے اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ افضل الرسل غیر البشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر درویشی کے پردے میں منیات یعنی حرام کاموں کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس لیے شراب پیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں برا سمجھیں اور اس طرح کہ ہمارا نفس مردہ ہو جائے، جو مقصود اسلام ہے۔ یہ بے شرع اور خلاف شرع صوفی جو دراصل ملاحدہ اور زنادقہ کی جماعت کے دو افراد ہیں، 5ویں صدی سے دنیا اسلام میں اپنی فتنہ پردازی اور شرارت انگیزی میں مصروف ہے۔ تو یہ 5ویں صدی انہوں نے 400 ہجری آنورڈ سے چشتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو شریعت کے بالکل خلاف اور شریعت کے جو حرام احکامات ہیں ان پہ بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ تو پریکٹیکلی چشتی صاحب نے جیسا فرمایا تو آپ پریکٹیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، تو ایسے واقعات ہوئے۔